أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 59 نمبر سورت ہے، سورۃ الحشر. اس سورت میں 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. ان 24 آیات میں سے ابتدائی 6 آیات کا ترجمہ و تفسیر گزشتہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک ان 4 آیات کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا. سورۃ الحشر مدنی صورت ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مدنی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. سورت کا نام ہے حشر. عرض کر چکا ہوں گزشتہ درس میں کہ بعض مفسرین نے سورت کا نام سورۃ بنی نذیر بھی کہا ہے. سورہ بنی نذیر مختصر سا خلاصہ تاکہ گزشتہ آیات بھی سامنے ہوں اور آج کے درس کی آیتیں سمجھ میں آئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لا چکے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں جو یہودی آباد تھے مدینہ کے اطراف میں، آپ نے ان سے ایک معاہدہ فرمایا کہ دیکھو بھئی اب مدینہ اسلامی ریاست بن چکا ہے، لہٰذا ہم یہاں امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم آپس میں ایک معاہدہ کریں. اس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. معاہدہ یہ کیا جائے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کوئی قتل و قتال، جنگ و جدل نہیں کریں گے. نمبر 2، اگر کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے تاکہ ہمارا یہ شہر، ہمارا یہ وطن، ہماری یہ جگہ محفوظ رہے، پرامن رہے. اس میثاق میں بھی مسلمانوں کے لیے بہترین
ہدایات ہیں کہ جب ہم کسی مقام پہ رہیں تو وہاں آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ یہ ہمارے ایمان و عمل کے لیے، ہمارے جان و اموال کی حفاظت کے لیے ایک بنیادی چیز۔ لیکن یہودی چونکہ مسلمانوں سے اور اسلام سے بغض رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے معاہدہ تو کر لیا، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات قائم کیے، یہاں تک کہ ان کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا کہ آپ مدینے پہ حملہ کریں، ہم ساتھ دیں گے۔ کھلم کھلا معاہدے کی خلاف ورزی۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ غزوہ موتا کے موقع پہ جو صحابہ شہید ہوئے تھے، ایک صحابی واپس آئے، راستے میں انہوں نے مدینے سے باہر 2 کافروں کو مار ڈالا، اس خیال سے کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن وہ قبیلہ بنی عامر کے لوگ تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں کا عہد تھا، ان کا خون بہا اور دیت مسلمان دینا چاہتے تھے۔ اس میں بنی نذیر کو بھی شریک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے، ان کے علاقے میں گئے تاکہ ان سے بات کریں اس معاہدے کی، تو انہوں نے ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ تم اوپر سے ایک بڑی چٹان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دو تاکہ نعوذ باللہ آپ شہید ہو جائیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بذریعہ وحی اطلاع فرمائی، آپ فوراً وہاں سے اس جگہ بیٹھ کے پھر اٹھ کے آ گئے۔ تو ان 2 واقعات سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کے دشمن اور اس معاہدے کو توڑنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ، یہودیوں کا قبیلہ تھا، بہت مالدار قبیلہ، اور مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ان کے مکانات تھے، ان کی بستیاں تھیں، ان کے باغات تھے، ان کے قلعے تھے۔ تو آپ نے فرمایا بس یہ تمہیں مقررہ مدت ہے تقریباً 10 دن، اس کے اندر اندر تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ پھر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ ادھر منافقین نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اگر مسلمانوں نے تم پہ حملہ کیا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ مقررہ مدت پوری ہو گئی، بنی نذیر اپنی جگہوں سے نہیں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے وہاں پہنچ گئے۔ یہ لوگ قلعے کے اندر بند ہو گئے کہ ہم تو مضبوط قلعہ ہے ہمارا، کون ہمیں یہاں سے نکال سکتا ہے، اور ہمارے پاس اتنا راشن پانی، اتنا سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ بھی کر لیا اور ان کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹنا اور آگ لگانا شروع کر دی، جس کا ذکر قرآن کریم کی آیات میں گزشتہ درس میں آ چکا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ گھبرا گئے کہ ان کی معیشت پہ ہاتھ پڑا، ان کی رگ کٹنے لگی۔ وہ انہوں نے کہا نہیں ہم مانتے ہیں، کیونکہ ادھر منافقین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، ادھر مشرکین مکہ یہ بھی ان کی مدد کے لیے نہ آئے۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ ہمیں نکلنے کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی کہ جب پوری طرح انہیں کچلا جا سکتا تھا، آپ نے ان کو اجازت دی، اللہ کا حکم تھا کہ ان کو اجازت دے دیں، یہ اپنا جو ساز و سامان لے کے جا سکے۔ یہ وہاں سے نکل گئے۔ جب یہ وہاں سے نکلے تو قرآن کریم نے آیت نمبر 6 میں اس کو بیان فرمایا کہ یہ جو جتنا سامان لے کے جا سکتے تھے لے گئے، لیکن ان کی زمینیں، ان کے قلعے، ان کے باغات، ان کا مال و اسباب سب یہاں رہ گیا۔ اب یہ اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ تم نے کوئی جہاد نہیں کیا، تم نے کوئی مشقت نہیں اٹھائی، تم نے اس میں کوئی مجاہدہ نہیں کیا، اس طرح کی کوئی مقابلہ ہوا ہو، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، نہ تم نے اونٹ دوڑائے نہ گھوڑے دوڑائے، اور اللہ پاک نے تمہیں یہ سارا مال و اسباب، بڑا مال تھا، بہت سے باغات، قلعے اور اسی طرح زمینیں سب دے دی۔ تو اس مال کو جو مسلمان کفار سے مقابلے میں بغیر کسی جہاد کے حاصل کر لیں اس کو مال فی کہا جاتا ہے، اور جو مقابلے کے بعد حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ باتیں انوکھی عجیب سی لگتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو کفار نے اب مشغول کر دیا ہے کھانے پینے میں، عیش و عشرت میں، گانے باجوں کے اندر، فیشن کے اندر، کہ ایسا لباس پہنو۔ آج ہمارے نوجوانوں کا لباس، ان کی شکل و صورت، ان کا رہن سہن، جو دین کے لیے کسی وقت اپنی جان و مال کی قربانیاں دیا کرتے تھے، اللہ کے دین کے لیے قدم اٹھاتے تھے، آج عیش و عشرت میں پڑے ہیں۔ تو اس لیے مال غنیمت کیا ہوتا ہے، مال فی کیا ہوتا ہے، یہ ایک افسانہ سا لگتا ہے،
جبکہ قرآن کریم کی آیات ہیں، شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کو دنیاوی شان و شوکت، دنیاوی معیشت مضبوط ہوتی ہے، اس کا تو الگ ہی نظام ہے، جو انشاءاللہ آج کے درس میں اس کی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بیچ میں اس لیے عرض کیا کہ مال فی، مال غنیمت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ حضرات میں سے بہت سے لوگوں نے نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ فی کیا ہوتا ہے، غنیمت کیا ہوتا ہے، کیونکہ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ تقدیر امم یہ ہے کہ شمشیر و سینہ اول میں تو تمہارے آباء و اجداد نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ کر، بھوکے رہ کر اور قربانیاں دے کر دین اسلام کو شوکت حاصل ہوئی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، اور پھر اس کے بعد یہ بنو امیہ، بنو عباس کی خلافت ختم ہوئی، خلافت عثمانیہ کو تار تار کیا گیا، بر صغیر کے اندر مغلیہ سلطنت پہ زوال آیا، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حکومتیں ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بے جان کر دیا گیا۔ تو ہم کہاں سمجھیں کہ مال غنیمت اور مال فی کے احکام کیا ہیں، لیکن چونکہ منظرنامہ یہ کہتا ہے کہ بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں، لہٰذا ان آیات کی اب آنے والی نسلوں کو یقیناً ضرورت ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں مبارک دور دکھائے کہ مال غنیمت اور مال فی کے احکام سمجھ میں آئیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ مال فی اسے کہتے ہیں کہ آدمی مسلمان جہاد کرے اور جہاد کے بعد باقاعدہ کوئی مقابلہ نہ ہو اور کفار بھاگ جائیں باقاعدہ مقابلے کے بغیر، جیسے بنو نذیر کا ہوا، اور کفار کی زمینیں، کفار کے مال و اسباب مسلمانوں کے پاس آ جائیں، یہ مال فی ہے۔ اس مال کو کس طرح تقسیم کیا جائے، میں ذرا اور اگر آسان انداز سے کہہ دوں کہ مسلمانوں کی اجتماعی املاک، جس کو بیت المال کہا جاتا ہے، آج کی زبان میں سرکاری خزانہ، کہ اس کے مصارف کیا ہیں، اور مال غنیمت کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ مقابلہ ہو، جیسے غزوہ احد کے اندر ہوا تھا کہ باقاعدہ میدان احد میں دو بدو مقابلہ ہوا، مسلمان بھی شہید ہوئے، کفار مارے گئے، پیٹ پھیر کے مکہ مکرمہ بھاگے، ہاتھ میں مال غنیمت لگا۔ جیسے کہ غزوہ حنین کے اندر ہوا تھا کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی، وہاں سے طائف و ثقیف کے قبیلے آئے، مقابلہ ہوا، پیٹ پھیر کے بھاگے، بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت ہاتھ لگا، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اس کو مال فی کہا جاتا ہے، جو لوٹ کے مسلمانوں کے پاس آ جائے۔ تو اللہ پاک نے یہاں اس مال فی کے احکام کو بیان فرمایا ہے، اور اس احکام، کیونکہ قرآن حکیم ہے، قرآن حکیم کوئی قصہ کہانی کی، کوئی تاریخی واقعات کی کتاب تو نہیں کہ آپ کو ایک تاریخی واقعہ سنا دیا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ربیع الاول سن 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر پیش آیا تھا احد کے بعد۔ احد شوال سن 3 ہجری میں ہوا تھا، اور یہ ہجری 3 ہجری ختم ہوا، مسلمان احد سے واپس آئے، پچھلے درس میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ تو پھر یہ جیسے یہ سال ختم ہوا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، نیا سال شروع ہوا سن 4 ہجری، تو سن 4 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں یہ غزوہ بنی نذیر پیش آیا۔ تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے، اپنا وہ زمین خالی کر کے، یہ زمینیں مسلمانوں کے پاس آ گئیں۔ تو اللہ پاک نے اس مال فی کی تقسیم اور احکام کو یہاں بیان فرمایا، اور اس حکم کے ضمن میں قیامت تک آنے والی مسلم حکومتیں، مسلم سلطنت، اس میں الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان بھی مسلمان حکومتوں میں، مسلم ممالک میں دارالاسلام میں آتا ہے۔ یہ دارالاسلام اس وقت دنیا میں جو 55، 56، 57 اسلامی ممالک ہیں، سارے دارالاسلام میں ہیں، اور ان سارے ممالک کے لیے ان آیات میں بہترین ہدایات موجود ہیں۔ اگر ان کو سمجھنا چاہیں، نہ سمجھیں تو پھر ہمارے سامنے اس کے برے اثرات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت نمبر 7 سے میں بھی ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر تفسیر عرض کروں گا، آپ حضرات ترجمے پہ غور فرمائیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بستیوں سے جو مال بھی فی کے طور پر دلوا دے۔
فللہ تو وہ اللہ کا حق ہے، مال فی جو مقابلے کے بغیر حاصل ہوا کفار کا مال، یہ مال فی اس کے احکام، تو فللہ وہ اللہ کا حق ہے، وللرسول اور اس کے رسول کا حق ہے، ولذی القربہ اور رسول کے قریبی رشتہ داروں کا اہل بیت کا حق ہے، والیتامى اور یتیموں کا حق ہے، والمساکین اور مسکینوں کا حق ہے، وابن السبیل اور مسافروں کا حق ہے۔ یعنی یہ مصارف ہیں، یہ جگہیں ہیں جہاں مال خرچ کرنا چاہیے، مال فی۔ یہ کیوں؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال صرف انہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے جو دولت مند لوگ ہیں تم میں سے، صرف مالداری اس کے مالک بن جائیں، صرف حکومت کے وزراء اور امراء اور منسٹر اور جو ہے وہ گورنر صرف انہی کے پاس مال رہ جائے۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تمہارے مالداروں کے درمیان یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے بلکہ صحیح مستحقین تک پہنچے۔ پھر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور رسول تمہیں جو کچھ دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ پاک سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ ترجمہ میں نے کیا شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جو آسان ترجمہ قرآن آپ کے سامنے ہے اس کی مناسبت سے۔ حکم کیا بیان کیا گیا کہ مال فی سب سے پہلے جو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مال عطا فرما دیں بغیر مقابلے کے، فللہ یہ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، حالانکہ سارا مال اللہ کا ہے۔ یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو اس کو سمجھو اچھی طریقے سے، چاہے تم وزیر ہو، چاہے تم صدر ہو، چاہے تم گورنر ہو، چاہے تم جنرل ہو، یہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ آج تمہیں صدر بنایا، امیر بنایا، وزیر بنایا، منسٹر بنایا، تم جس طرح چاہو خرچ کرو، ان اللہ شدید العقاب، اسی آیت کے اخیر میں کہ اگر تم اللہ سے نہ ڈرے، تم نے اس مال کو اللہ کی اس قرآنی حکم کے مطابق خرچ نہ کیا تو اللہ تمہیں سخت سزا دے گا۔ یہ ہے وہ نظام معیشت قرآن کا جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور کس طرح ہدایات ہیں توجہ کیجیے۔ فرمایا اللہ کا ہے، حالانکہ اللہ کو تو کوئی حصہ نہیں چاہیے، اللہ کو کیا ضرورت ہے مال کی؟ اشارہ اس بات کی طرف کہ سارا مال خدا کا ہے، آسمان و زمین کا وارث وہی ہے، آسمان و زمین کا وارث وہی ہے، اس لیے صحیح لفظ کیا؟ اللہ وارث، وللہ میراث السماوات والارض۔ بعض لوگ اور انسانوں کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں کہ فلاں وارث فلاں وارث فلاں وارث، اصل وارث تو اللہ کی ذات ہے، وللہ میراث السماوات والارض۔ اس لیے فرمایا فللہ، اللہ کا ہے، وللرسول، اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی برکت سے تو یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ اسلام تمہیں ان کی برکت سے ملا، شریعت تمہیں ان کی برکت سے ملی، قرآن تمہیں ان کی وجہ سے ملا، یہ اسلامی فتوحات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہیں، وللرسول، لہٰذا اللہ کے رسول کو اس کا حق ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اس کو تقسیم کریں۔ اس کے برعکس مال غنیمت وہ جہاد کرنے والے، مقابلہ کرنے والے، لڑنے والے مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کا صرف جو خمس سے پانچواں حصہ وہ بیت المال میں آتا ہے، لیکن مال فی سارا کا سارا بیت المال میں آئے گا، سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثوابدید پہ خرچ کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول بھی، ان کو بھی فرمایا گیا وَلِذِي الْقُرْبَى، کن کو دیں؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ قریبی رشتہ دار سے کون مراد ہیں اس کو سمجھ لیں، ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ دار، ہر ایک کا رشتہ دار مراد نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مراد ہیں، آپ کے اہل بیت مراد ہیں، اس سے آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے مراد ہیں۔ اس میں صرف 5 حضرت حسن، حسین، فاطمہ، علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پورا خاندان آپ کا، عباس ابن عبد المطلب مراد ہیں،
حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی اولاد مراد ہے، آل جعفر، آل عقیل، آل مسلم مراد ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں سب کیوں ان کو خاص حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، آپ کی معاونت کی، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس، اور اسی طرح حضرت ابو طالب کے جتنے بیٹے، حضرت علی، حضرت جعفر، جانیں دے دی دین کے نام پر، تو ان کی اولاد کو حصہ دیا جائے۔ البتہ فقہاء اور محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ دو حصے منقطع ہو گئے للرسول، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، لہٰذا وہ حصہ بھی ختم، وَلِذِي الْقُرْبَى بھی اس لیے ختم کہ وہ جو مقصد تھا ذوی القربہ کو دینے کا وہ پورا ہو گیا۔ البتہ ذوی القربہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، ان کو سادات کہا جاتا ہے، جو حقیقی سادات ہیں، جو سید ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، اور ان میں سے جو ضرورت مند مستحقین ہیں ان کو آج بھی بیت المال سے، مال فیض سے حصہ دیا جائے گا، دیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس کو بھی سمجھیے، اس کی وجہ اس لیے کہ زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے، صدقات ان کو نہیں دے سکتے، یہ مسلمانوں کے مال کا وہ حصہ ہے جو سادات کے لیے نہیں ہے، لہٰذا اب ان کو حصہ کہاں سے ملے گا؟ ان کو بیت المال میں سے ان کا حصہ مقرر کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ۔ اور یہ مال فے، یہ فلی اللہ سے واضح ہو گیا کہ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اندر یہ وہ مال ہے جو پاکیزہ مال ہے، جو اللہ کا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دے رہے ہیں۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیموں کو جن کے والد کا انتقال ہو جائے، وہ نابالغ بچہ جس کے والد کا بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے، اور بیت المال میں سے اس کے لیے حصہ مقرر ہوگا۔ بالغ ہو جائے اب وہ یتیم نہیں، یتیمی بالغ بلوغت کے بعد نہیں۔ مساکین، مسکین، محتاج، مسکین کہا جاتا اتنا محتاج کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے کچھ اپنا روزی روزگار کا انتظام بھی نہ کر سکتا ہو، بہت ہی تنگ دست، کچھ نہ ہو جس کے پاس، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ سکنہ سے ہے کہ زمین میں پڑ گیا، اب یہاں سے اٹھ کے کہیں جانے کی طاقت ہی اس کے اندر نہیں۔ وابن السبیل، مسافر، مسافر راہ چلتے لوگ ہیں، توشہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ ہے تو بہت معمولی ہے، ان کو بھی، مسافروں کو بھی بیت المال میں سے حصہ دیا جائے گا۔ اب یہ کچھ مستحقین کا ذکر کیا کہ مال فی، مال فی کا مفہوم تفصیل سے عرض کیا میں نے، وہ مال فی ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ بیت المال میں سے پہلا حصہ سرکاری املاک اور سرکاری خزانے میں ان لوگوں کو سب سے پہلے مقدم رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ ہو جائے، کئی تاکہ لا یکون نہ ہو، دولہ، دولہ کہتے ہیں وہ مال جو مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں گردش کر رہا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، چند مخصوص خاندان، چند مخصوص قبیلے، چند مخصوص شخصیات، بس انہی کے ہاتھ میں مال و دولت چل رہا ہے، کہ اسلام کا نظام یہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظام ہر مستحق اور ضرورت مند تک اس کی چیز پہنچے۔ کئی لا یکون دولہ، تاکہ نہ ہو جائے یہ گردش کرتا ہوا بین الاغنیاء، اغنیاء جمع غنی کی، مالدار لوگ، صاحب حیثیت لوگ۔ ہاں، عجیب بات کہ سب سے زیادہ مستحق وہی ہیں کہ ان کو سرکاری عوام کی املاک میں سے ان کی عیاشی کے لیے، عیش و عشرت کے لیے مکانات بھی دیے جائیں، گاڑیاں بھی دی جائیں، اور جناب جو ہے وہ تنخواہیں بھی بہت عمدہ اور اعلیٰ رکھی جائیں۔ خون پسینہ ایک کر کے مزدوری کرنے والا، اس کے مال میں سے ٹیکس کے عنوان سے پیسہ کاٹا جائے، اور ان اغنیاء کے پاس وہ دولت گھومتی رہے، منکم، تم میں سے، ایسا نہیں ہونا، کئی لا یکون، ایسا نہ ہو۔ میں عرض کروں گا اپنے باتوفیق سامعین، آپ سب باتوفیق سامعین ہیں، سننے والی سامعات، کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے وقت نکالا کہ یہاں قرآن کریم کا درس ہوتا ہے، اور آپ وقت نکال کے یہاں آئے، اور قرآن کو کی محبت اور قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ وقت بہت قلیل ہے، اس وقت کی قلت کی وجہ سے میں تفصیلی بات اس پہ عرض نہیں کروں گا، لیکن درخواست کروں گا کہ اس موقع پہ یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 7
سورۃ الحشر 28واں سپارہ۔ مفتی اعظم پاکستان کے سابق مفتی اعظم تھے مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، مفتقی عثمانی صاحب کے والد محترم، ان کا اردو میں تفسیر ملتی ہے معارف القرآن۔ معارف القرآن، اس کو آپ دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں 5-7 صفحے انہوں نے لکھے ہیں، جس کا خلاصہ بھی تفصیلی ہے، وہ میں عرض نہیں کر سکتا ابھی، لیکن دیکھیں اندازہ ہوگا کہ اسلام کا تقسیم اموال کا نظام کیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا گلہ کریں ہم اپنی حکومتوں سے کم میں اپنی ذات کے اعتبار سے تو اس پہ عمل کروں۔ میرے پاس جو مال ہے وہ میں خرچ کرتا ہوں اپنے جیسے لوگوں کی شادی بیاہ کی تقریبات پر۔ میرے پاس جو اللہ نے دیا ہوئے اسباب ہیں وہ صرف مجھ پر اور میرے ہی لوگوں پہ خرچ ہوں، کیا مستحقین کا اس میں حصہ ہے؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں شکایت زبان پہ ہوتی ہے حکمرانوں، ٹھیک ہے، ان کو بھی یہ احکام سیکھنے چاہیے، ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ عمل نہیں کرتے تو اللہ کیا جواب دہ ہوں گے، ان اللہ شدید العقاب، سخت سزا ہے اس کے اخیر میں۔ لیکن میرے محترم دوستوں، پوچھ تو مجھ سے میرے عمل کی ہوگی۔ آج ایف سی ایریا جیسا متوسط علاقہ، ہماری شادیوں کے حالات دیکھ لیں کیا ہے۔ ہمارے مختلف اوقات میں، عید کے موقع پہ دیکھیں، مختلف تہواروں پہ دیکھیں کس طرح بے دریغ مال خرچ کیا جاتا ہے۔ کیا ہم نے کسی مستحق، ضرورت مند، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی مسافر، کسی سید کو یاد رکھا؟ سید، سادات، بڑی شرم آتی ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں صاحب سید ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھئی زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سید ہے، اس کو اپنے زکوٰۃ کے علاوہ دیگر نہیں۔ ہمارے پاس تو صرف زکوٰۃ ہی ہے۔ ہمارے پاس شادی کے لیے لاکھوں روپے ہیں، تقریبات سالگرہ کے لیے پیسے ہیں، آج بھانجے کی سالگرہ وہاں پیسے خرچ ہو رہے ہیں، آج فلاں رشتہ دار کی فلاں تقریب، منگنی اور مائیوں کے لیے پیسے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کے لیے ہمارے پاس صرف زکوٰۃ ہی ہے۔ تو اس کو سمجھیے، یہ احکام صرف حکمرانوں کے ساتھ نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی۔ تو کیا فرمائے، کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ۔ پھر اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماویں تو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول تمہیں دے دیں فَخُذُوهُ، اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ، جس چیز سے منع کریں فَانْتَهُوا، اس سے رک جاؤ۔ بظاہر تو یہ مال کی تقسیم کے ضمن میں یہ آیت کا حصہ ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ سارے احکام مراد ہیں اس سے۔ پورا دین اور پوری شریعت کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ قرآن کریم کی تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس چیز کا حکم کریں وہ کرنا چاہیے، جس چیز سے منع کریں اس سے رکنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ حج کا موقع تھا، ایک شخص سلاوہ لباس پہنا ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے آ چکے ہیں، صحابہ کا زمانہ ہے، تو آپ نے کہا کہ تم حالت احرام میں سلاوہ لباس پہنے ہوئے ہو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ سلاوہ لباس حالت احرام میں نہیں پہننا چاہیے؟ توجہ سے سنیے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جناب اس میں کیا حرج ہے، میں نے سلاوہ لباس پہنا تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اگر یہ منع ہے تو آپ دکھا دیں قرآن کریم میں کہاں لکھا ہوا۔ جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں دکھائیں ہمیں، آپ ہمیں کچھ نہیں پتا، قرآن میں دکھائیں۔ نہ انہیں قرآن کا پتہ ہے، انہیں تو نماز کا بنیادی فرائض کا نہیں پتہ، بس وہ اپنی اس بے دینی پر قائم رہنے کے لیے قرآن کو سہارا بناتے ہیں، ڈھال بناتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ آپ قرآن میں دکھائیں تو عبداللہ ابن مسعود تو فقیہ حاضر امہ، اس امت کے بڑے فقیہ قرآن و حدیث کے ماہر تھے، یہ آیت پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، پیغمبر جس چیز کا حکم دیں اسے اختیار کرو، جس سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ تو دیکھو پیغمبر علیہ السلام کا حکم بھی یہ ہے، آپ کا عمل بھی یہ ہے کہ آپ نے حالت احرام میں سلاوہ لباس نہیں پہنا۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے سامنے جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو اس نے کہا کہ حالت احرام میں آپ بتائیں کہ فلاں جو زمین میں کسی حدود حرم کے اندر کسی جانور کو مارنے کا جو حکم ہے، ممنوع ہے، وہ کہاں آیا ہے؟ یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے سے قرآن کریم نے ایک اتھارٹی قرار دیا ہے، ایک وہ حیثیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی قرآن کریم کے بعد ایک اتھارٹی ہے، آپ کی حدیث سے جو بات ثابت ہوگی وہ دین کا حصہ قرار پائے گی۔
اس لیے دین کا سرچشمہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ ہے۔ آج جو منکرین حدیث ہیں وہ صاف کہتے ہیں جو قرآن میں دکھائیں، مشکات شریف میں یہ احادیث موجود ہیں، عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے لوگ تمہیں ملیں گے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ کہا اچھی طرح سمجھو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے منکر ہیں، یہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو وما آتاکم الرسول، اس آیت کے اس حصے کو سمجھیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، آپ کا ایک ایک طریقہ یہ قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور جو حضور کی سنت کے خلاف ہو فانتہوا، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر اس کو ہم نے نہ چھوڑا تو یہی امت مسلمہ کے دنیاوی اخروی زوال کا بنیادی سبب ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی شدید، بہت سخت ہیں عقاب، عذاب کے، شدید سزا، شدید عذاب۔ اور حقیقت اسی طرح ہے کہ اگر دنیا میں بچ گئے تو آخرت کے عذاب کا تو تصور نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھار اللہ پاک اپنے نافرمانوں اور سرکشوں کو دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ انسان پھر عبرت بن جاتا ہے، عبرت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ خوب اہتمام سے پکڑنے کی چیز ہے، اور اس کو چھوڑنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ آیت نمبر 7 ہوئی، آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 8 میں بھی اللہ پاک نے اسی مال فے کا ایک مصرف بیان کیا، وہ ہیں مہاجرین۔ مہاجرین وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، یا وہ مسلمان جو اللہ کے دین کے لیے کسی ملک کو، کسی وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن چلے جائیں، اس لیے جائیں کہ وہاں اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ تو ایسے مہاجرین کو بھی اس مال فی میں سے، اس سرکاری خزانے میں سے، اس بیت المال میں سے حصہ مستقل ملنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت دیکھیے، للفقراء، ان محتاجوں کے لیے، فقراء فقیر کی جمع، محتاج حاجت مند، یہ مال فی ان محتاجوں کے لیے بھی، المہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہیں۔ کون ہیں مہاجرین؟ الذین اخرجوا، اب مہاجرین کا تعارف کرا رہا قرآن، الذین اخرجوا، کیونکہ ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے مہاجرین، ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے انصار صحابہ۔ انصار اور مہاجرین دونوں کا ذکر ہے اس آیت میں، مہاجرین کا، اگلی آیت میں انصار کا، آیت نمبر 9 میں، اور آیت نمبر 10 میں، آیت نمبر 10 میں انصار اور مہاجرین سے محبت رکھنے والوں کا ذکر ہے۔ اب یقین مانیے آیت نمبر 10 تو بہت ہی عجیب آیت ہے۔ اللہ پاک اس آیت نمبر 10 کے زمرے میں ہم سب کو شامل فرما لے کہ حضرات صاحب کرام انصار اور مہاجرین سے سچی محبت کرنے والے وہ یہ لوگ ہیں۔ تو فرمایا للفقراء، ان فقراء حاجت مندوں کے لیے، المہاجرین جو ہجرت کرنے والے، الذین اخرجوا وہ لوگ ہیں جن کو نکالا گیا، من دیارہم ان کے گھروں سے، اخرجوا اخرج نکالنا، اخرجوا نکالے گئے، من دیارہم دیار دار کی جمع، اپنے ان کے گھروں سے نکالا گیا ان کو، واموالہم ان کے اموال سے، یا عبد الرحمن ابن عوف، یا عثمان ابن عفان، یا عباس ابن عبد المطلب، یہ چند نام ذکر کر رہا ہوں نا، ایسے ایسے صحابہ تھے جو بڑے مالدار، مکہ میں بڑی بڑی تجارتیں اور بڑا مقام ان کا، لیکن سب کچھ کو چھوڑ کر ایک اپنی جان، اپنی سواری لے کر مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہوں نے ہجرت کیوں کی ہے؟ مدینے میں مال لینے کے لیے آئے ہیں؟ ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ ہاں آج ہجرت مسلمان کر رہے ہیں، پاکستان سے جا رہے ہیں امریکہ مال کمانے کے لیے، فرانس جاتے ہیں مال، آسٹریلیا مال کمانے کے لیے، جاپان جا رہے ہیں مال کمانے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ مہاجرین اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے، گھر تھے ان کے وہاں پر، یہ مہاجرین اپنے اموال کو چھوڑ آئے، بڑا مال تھا ان کے پاس وہاں، کیوں چھوڑ کے آئے؟ یبتغون فضلا، یہ چاہتے تھے اللہ، فضلا من اللہ، اللہ کی فضل، اس کی خوشنودی، ورضوانا، اللہ کی رضا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے آئیں، وینصرون اللہ، اور اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ یہی تو مہاجرین تھے جنہوں نے حضور پر اپنی جانیں قربان کر دیں،
اپنے مال و اسباب. مصعب ابن عمیر کتنا مشہور ترین نام ہے، مالدار ترین آدمی مکہ کا. کیوں آئے یہ وہاں سے؟ اللہ کی رضا، اللہ کا فضل، اللہ کی دین کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد. یہ ہے مہاجرین کی صفات. میرے محترم دوستو، یہی صفات ہر دور کے مہاجرین کو اختیار کرنا چاہیے. اپنے آپ کو کہیں ہم مہاجر ہیں، ہم ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں؟ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. جی، یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان سے پاکستان جو ہجرت کی، یہ ہجرت مال کے لیے نہیں کی تھی. یہ ہجرت مال کے لیے نہیں کی تھی. صرف ایک ریاست ہندوستان کی حیدرآباد دکن، یہ اتنی بڑی ریاست تھی، اتنا مال ان کے پاس تھا کہ پورے پاکستان جیسے کئی پاکستانوں کو یہ باقاعدہ یوں کہا جائے کہ انتظامی اعتبار سے چلا سکتے تھے. یہ ہجرت کر کے کیوں آئے؟ یہ ہجرت مال کے لیے کر کے نہیں آئے، سب کچھ چھوڑ کے آئے. اس لیے تاکہ ہم پاکستان میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے. لیکن اب ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم اللہ کے حکم پہ زندگی گزار رہے ہیں یا قومیتوں میں مال و اموال کی تقسیم میں بٹ کے رہ گئے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ مہاجرین کون ہیں؟ اس لیے کہ میرے محترم دوستوں، صرف مہاجر کہلانا کافی نہیں، وہ صفات بھی ہونی چاہیے. تو صفات بیان کی کہ جناب یہ اپنے گھروں کو، اپنے مالوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد. یہ ہے بنیادی صفات. فَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. چونکہ یہ صحابہ کے بارے میں ہیں، فرمایا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. اب صحابہ کو، خصوصاً مہاجرین و انصار کو قرآن سچا کہتا ہے. آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو بدبخت ان صحابہ کو منافق و جھوٹا کہے، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے. صاف فرمایا ہے مہاجرین ہجرت کر کے آنے والے کون تھے؟ اس میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان ابن عفان، سیدنا علی ابن ابی طالب، عبیدہ ابن جراح، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، سعید ابن زید. یہ 10 صحابی تو وہ ہیں جن کو ایک مجلس میں کہا گیا سارے جنتی ہیں، اور پھر صحابہ کی ایک پوری جماعت. تو لہذا اولئک هم الصادقون. اب اس قرآن کے مقابلے میں ہم تاریخ کی جھوٹی روایتیں پیش کر کے نعوذ باللہ صحابہ کی حیثیت کو مجروح کریں تو اپنے ایمان کی خیر منائیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں. تو فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. صحابہ کی ساری جماعت کو، سارے مہاجرین انصار کو قرآن نے سچا کہا ہے. آیت نمبر 8 میں مہاجرین کی صفات بیان کی گئیں، اور اسی طرح مہاجرین کو اس حیثیت سے بیان کیا گیا کہ مال فی میں ان کا حصہ ہے. آگے چلیے. والذین تبوؤا الدار، آیت نمبر 9. اس آیت میں انصار کا ذکر ہے. دین اسلام کے لیے ہجرت کرنا یہ قربانی کی ایک شکل و صورت ہے. دوسری شکل و صورت جو ہجرت کر کے آئیں ان کا استقبال کرنا. ہمارے پاس کوئی ہجرت کر کے آ جائے، ہم اس کا استقبال کریں کہ بھئی یہ دین کے لیے قربانیاں دینے والے. اللہ رحم فرمائے، ہم ایسے یہود و نصارہ کے غلام ہوئے کہ بجائے استقبال کرنے کے ان کو پکڑ کے حوالے کریں کہ جناب یہ ہیں، ان کو پکڑ لو. تو یہاں پر انصار کی صفات بیان فرمائی. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم. اور یہ مال فی، یہ بھی مال فی، وہ زمین ہے، حق ہے ان لوگوں کا. تبوؤ، جنہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے ٹھکانہ پکڑ لیا. الدارہ، گھر میں، یعنی جو پہلے سے اس گھر میں رہتے ہیں. اس گھر سے مراد مدینہ طیبہ. والایمان، اور ایمان والے ہیں. ایمان کے ساتھ مدینہ کے رہائشی انصار مراد ہیں. ایمان کی حالت میں مدینہ کے رہائشی انصار مراد ہیں. یہ قرآن کریم کی عجیب آیت جس کے بارے میں امام سیدنا مالک ابن انس، امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت مدینہ طیبہ کی فضیلت کو بیان کرتی ہے کہ مدینہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یہاں کے رہنے والے ایمان کے ساتھ یہاں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہجرت کر کے آنے والوں سے پہلے یہ ایمان لا کر اور ان کا استقبال کرتے ہیں. ان کا استقبال دیکھیے، قرآن کی آیات دیکھیں انصار کے بارے میں. اللہ اکبر. یحبون، محبت کرتے ہیں، من، ان لوگوں سے، ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے.
بوجھ نہیں سمجھتے، کہاں سے آگے اپنا مال و اسباب چھوڑ کے. آج اسی بدبختی کی وجہ سے میرے محترم دوستوں ہمارے وطن میں یہ منافرتیں پھیلی ہوئی ہیں. جناب یہ ہجرت کر کے آئے، ہم اصل اس ملک کے باسی ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، اگر ہم مسلمان ہیں اور خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر ہم نے اسلام سے اپنے آپ کو باہر نکال دیا، پھر ہم تو حیوانوں والی زندگی گزارے، کافروں والی، مشرکوں والی، کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کو. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مہاجر کی صفات یہ ہیں، تو انصار کی صفات کیا ہیں سنیے. یحبون من حاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے. کیسی محبت تھی آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ مدینے والوں کو کیسی محبت تھی مہاجرین سے. معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام و صحابہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، جناب مدینے سے نکل کے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. وہ ہجرت کر کے آئے، آنے کے بعد سارے مہاجرین کہتے ہیں بھائی یہ 2 گھر ہیں، ایک تمہارا ایک میرا، بھائی یہ کھیت میں سے اتنا حصہ تمہارا اتنا حصہ میرا. یہاں تک کہ یوں کہا کہ تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے، یہ میری بیوی ہے، میں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو. یعنی گویا کہ ہر چیز کے اندر اپنے مہاجر بھائیوں کو شریک کیا ہے. کیوں؟ ان کو امید تھی کہ ہمیں اللہ سے لینا ہے. منہاج ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر حاجتاً کوئی حاجت، مما اس مال کی، اوتو جو مہاجرین کو دیا جا رہا ہے. یہاں انصار کی وہ صفات بیان کی ہیں کہ میرے محترم دوستوں بہت توجہ سے سننی چاہیے. یہ ہیں انصار کی صفات کہ اگر کہیں مہاجرین کو مال دیا جائے تو ان کے دلوں میں ذرا خیال بھی نہیں آتا کہ ہم تو انصار تھے، ہم نے مدد کی تھی، مال تو ہمیں ملنا چاہیے. کہتے نہیں. اور یہی موقع تھا بنی نذیر کے اموال تقسیم ہوئے. احادیث میں آتا ہے بنی نذیر کا مال جب تقسیم ہونے لگا، یہ آیتیں نازل ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا. پہلے وہ انصار کو بلا کے کہا کہ تم نے دین کی وہ سارے فضائل بیان کیے، تم نے دین کی مدد کی، اور یہ اللہ کے رسول کو اپنے یہاں ٹھہرایا، ایمان لائے، ساری باتیں، اور تم نے اپنے اموال میں اپنے مہاجر بھائیوں کو شریک کیا. اب یہ بنی نذیر کا مال فی، یہ مال، زمینیں آئی ہیں، باغات آئی ہیں، چیزیں آئی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی حصے دار قرار دیا اور ان کو بھی حصے دار. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اس میں سے کچھ حصہ ان تمہارے مہاجر بھائیوں کو بھی دے دوں تاکہ ابھی تمہارے گھروں میں رہ رہے ہیں، یہ اپنے گھروں میں رہنے لگے، یہ تمہارے کھیتوں میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، ان کے اپنے کھیت ہو جائیں. تو گویا کہ یہ خود کفیل ہو جائیں، خود مختار ہو جائیں. اللہ نے قرآن میں ان کو حصہ بھی دیا ہے، تم اس کو محسوس تو نہیں کرو گے. تو یقین جانیے 2 بڑے بڑے قبیلے تھے انصار کے، مدینے کے، اوس و خزرج، دونوں کے سردار کھڑے ہو گئے. سعد ابن عبادہ، دونوں کا نام سعد تھا، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ. خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ، اوس کے سردار سعد ابن معاذ، دونوں کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے رسول، آپ یہ سارا مال ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیں، ہم خوش ہیں اس کے اوپر. ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کچھ نہ دیا جائے اور سارا مہاجرین کو تقسیم کر دیا جائے، اور ہم اس میں سے کچھ لینا نہیں چاہتے. ہم دل سے، دیگر انصار بھی سب کھڑے ہو گئے کہ ہم اپنے ان سرداروں کی حمایت کرتے ہیں، ہم بھی اس پہ راضی. اب بتائیے اس طرح کی نصرت کرنے والے دین کی، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہنا پسند نہ کرتے؟ فتح مکہ کے بعد حضور واپس مدینے آتے ہیں، اور اسی طرح مکہ فتح ہو گیا. انصار کو خدشہ ہوا کہ حضور تو مکہ میں رہیں گے. کہا نہیں، میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ آپ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، اور اس دن سے لے کے آج تک و قیامت کی صبح تک آپ کا مسکن مدینہ ہے، آپ مدینہ کے رہائشی ہیں. کیوں؟ یہ انصار کی قربانیاں تھیں. انصار کی قربانیاں، اتنا خرچ کرنے کے باوجود، اتنی نصرت کرنے کے باوجود کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، یہ ایک موقع نہیں، کئی موقع. بحرین فتح ہوا، وہاں کا مال آیا، انصار نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، مہاجرین کو دے دیں. بہت آسان ہے کہنا میرے محترم دوستوں، کہنا، سننا بہت آسان ہے، عمل کے وقت پتہ لگتا ہے. آج ذرا سی کوئی چیز حکومت کی طرف سے تقسیم کی جائے، میں چاہتا ہوں مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. یہ انصار کی صفات اپنے اندر پیدا کریں، اور اسی طرح یہ صفات بھی پیدا کریں کہ جو دین کی خدمت کر رہا ہو اس کی مدد کرنا میرا کام ہے.
اس کی مدد کے لیے میری جان لگ جائے، میرا مال لگ جائے، میرا وقت لگ جائے، میری صلاحیتیں لگ جائیں۔ یہ اللہ کے راستے میں جماعتیں آتی ہیں، ان کی نصرت کی جائے۔ دین کے عنوان سے جو دین کو پڑھ رہے ہیں، قرآن حدیث مدارس والے دینی جماعتیں ہیں، ان سب کا تعاون کیا جائے۔ اور مفسرین نے یہاں یہ بات بھی لکھی کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہوتا رہا ایک عرصے تک، کہ باقاعدہ بیت المال سے وظائف مقرر کیے جائیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ ینصرون اللہ و رسولہ، جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلاتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کے یہ مسلمانوں کی جو حکومت چلی ہے خلافت بنو عباس تک، یہ قائم رہا کہ مساجد، مدارس، دینی مراکز، یہ سب حکومت کے باقاعدہ بیت المال سے چلا کرتے تھے، اور یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ وہ جو اجتماعی مال آپ کے پاس بیت المال میں ہے، دین کی سربلندی کرنے والوں پر لگنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ صحابہ کی صفت، انصار کی صفت یہ ہے کہ جو مہاجرین کو دے دیا جائے تو ان کے دلوں میں ذرا سا خیال بھی نہیں آتا، کوئی خواہش بھی نہیں آتی، بلکہ یؤثرون علی، اگلی صفت بیان کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ ترجیح دیتے ہیں، یؤثرون ایثار کرتے ہیں، ترجیح۔ ایثار سمجھیے کسے کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں مجھے کسی چیز کی حاجت ہے، میں بہت زیادہ محتاج ہوں، بہت زیادہ بھوک لگی ہے، بہت زیادہ پیاس، اس بھوک و پیاس میں اپنی بھوک کو روک لوں، اپنی پیاس کو برداشت کروں، اور وہ اپنا نوالا، وہ اپنا گھونٹ دوسرے کو دے دوں، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ اکرام کیا ہے کہ میرے پاس 2 گلاس پانی تھا، ایک بھائی کو پلایا، ایک میں نے پی لیا۔ 1 گلاس تھا، میں نے کہا نہیں بھائی مسئلہ یہ، مجھے خود اتنی پیاس لگی ہے، میں پیوں اس کو نہ پلاؤں۔ میرے پاس جو مال ہے اس میں سے کچھ حصہ کسی مستحق کو دے دینا، یہ اکرام، یہ صدقہ۔ اور ایثار یہ نہیں ہے، ایثار یہ کہ میں بھوک برداشت کروں، میں پیاس برداشت کروں، میں مشقتوں کو، قربانیوں کو اٹھاؤں، اور میں دین کے، اللہ کے نام پر، دین کے نام پر اپنے بھائیوں کا پیٹ بھروں، ان کی پیاس بجھاؤں۔ یہ صفت بیان کی انصار کی، اور ایک دو نہیں کئی واقعات لکھے ہیں مفسرین نے، جس میں مشہور واقعہ ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ، انصار کے صحابی۔ حضور علیہ السلام کے پاس مہمان کون ہوتے تھے؟ یہی لوگ جو ایمان لانے کے لیے آتے تھے، مختلف قبائل سے ہجرت کر کے آتے تھے، صحابہ ہجرت کر کے آتے رہے، حضور کے بعد بھی لوگ ہجرت کر کے آتے تھے، 1 آ رہا ہے، 2 آ رہے ہیں، 4۔ اب کس طرح آتے تھے ہجرت کر کے؟ مکہ سے مدینہ آج بھی 6-7 گھنٹے لگتے ہیں تیز رفتار ایئر کنڈیشن بسوں کے اندر، اس وقت ہفتہ 10، پھر ایسے بھی نہیں کہ راستہ پورا منو، بچاتے ہوئے اپنے آپ کو، پیچھا کر رہے ہیں مشرکین مکہ، وہاں سے بچا رہے ہیں، بمشکل اپنا صرف جو لباس پہنے ہیں وہ ہے، کوئی ایک سواری ہے، کوئی ایک تلوار ہے، کوئی ایک نیزہ ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہے، بس کسی طرح اپنی جان بچا کے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ اب یہ جو مدینہ پہنچے ہیں، حضور کے پاس آئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، یہاں حضور علیہ السلام کے پاس بھی کھانے پینے کو کچھ نہیں، پوچھواتے تھے اپنے گھروں میں، کہا 9 کے 9، 10 کے 10 گھروں میں کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے تھے بھائی اب انصار لے کے جائیں، انصار یہاں کے رہنے والے جو انصار صحابہ ہیں، تو انصار بھی دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ مال کمانے کا ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے مہاجرین کی اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے۔ ایک موقع ایسی ہوا، شام کا وقت ہو گیا، اب رات کا کھانا، رات کو سنانا، یہ مسافر مہاجر موجود ہیں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ کے رسول میں لے کے جاؤں گا۔ اب وہ مہمانوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے، گھر میں کیا گھر تھے مدینے کے، کیا صحابہ کی زندگی تھی، اور کیا جذبات تھے۔ آج ہمارے یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، صدقہ کرنے، مہمان کے اکرام کی بات کریں تو ہم فوراً منہ اٹھائے کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کیا مقرر کیا، دیکھو تمہیں کچھ نہیں، کھجور بھی نہیں، کھجور کا ٹکڑا ہو تو وہ بھی تم دے دیا کرو۔ 1 گھونٹ پانی تھا غزوہ جنگ یرموک کے اندر، انصاری صحابہ کہتے ہیں دم نکل رہا ہے، زخمی پڑے ہوئے، کہا نہیں مجھے نہیں، میرے بھائی کو پلاؤ۔ یہ صفات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں منتقل ہوئیں اور صحابہ نے امت کے سامنے پیش کی کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ ان مہمانوں کو لے گئے، بیوی سے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، پتہ ہے تمہیں اللہ کے رسول کے مہمان آئے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے گھر میں،
تھوڑا سا کچھ کھانا، کچھ سامان، کچھ کھانے کا تھوڑا سا سامان وہی بچوں کے لیے رکھا ہے، میاں بیوی کے لیے بھی کھانے کو کچھ نہیں، کہا ایسا کرو بچوں کو بہلا کے سلا دو، اور جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو چراغ کو بجھا دینا، بس ہم ہاتھ ہلاتے ہوئے بیٹھیں گے، ہم بھی مہمان کے ساتھ، ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے اور ہم نہ کھائیں، ہم بھی نہیں کھائیں گے، مہمان کھا لے۔ اب بتائیے، بچے بھی بھوکے، میاں بیوی بھی بھوکے، اور مہمان کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، مالدار نہیں کہ اس سے کوئی امیدیں وابستہ ہوں کہ کل ہماری مدد کرے گا، کچھ نہیں۔ ہاں، یہ ہے تعاون کرنا، مدد کرنا ایسے بے کس لوگوں سے جس سے کوئی امید نہ ہو۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں، کہا خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری صفات تو قرآن میں بیان کی ہے، یؤثرون علی انفسہم، یؤثرون ایثار کر ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم اپنی جانوں پر، ولو کان بہم اگرچہ ہو ان کو خصاصہ شدید بھوک، بہت زیادہ حاجت، تنگ دستی، اس کے باوجود وہ خصاصہ کو برداشت کرتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت نمبر 9 کا آخری حصہ بہت ہی زیادہ عظیم صفت کو بیان کرتا ہے کہ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فرمایا وَمَنْ يُوقَ، اور جس شخص کو بچا لیا گیا، شُحَّ نَفْسِهِ، اپنے نفس کے بخل سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ نفس کا بخل، طبیعت کا بخل، مزاج کی کنجوسی، اس سے جس کو بچا لیا گیا، یعنی مزاج میں انسان کے بخل ہے، انسان چاہتا ہے میرا مال میرے کام آئے۔ یہاں تو معاملہ اس سے بھی بڑھ چکا کہ میرا مال میرے بھی کام نہیں آ رہا، میں دیکھ دیکھ کے خوش، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، گنتے رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اتنا مال رکھا ہوا ہے، اتنی چیزیں رکھی ہوئی، اپنے کام بھی نہیں آ رہا، یہ اپنے کام آئے، اپنی اولاد کے بس یہ مال ہمارا ہے، ہم نے کمایا ہے بڑی محنت سے، ہم استعمال کریں گے۔ کہ یوقا شح نفسی، جس کو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، یوقا بچا لیا گیا، وقا یقی وقایتاً بچانا، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ آج بھی آپ کو وہی لوگ کامیاب نظر آئیں گے، چاہے ان کے پاس مال ہو نہ ہو، لیکن دل غنی ہو ان کا، جس کے دل میں بخل ہے، آپ کو اتنا پریشان، ہر وقت کسی پریشانی کے اندر، مال ہونے کے باوجود پریشان ہے، کیوں؟ بخل ہے۔ فرمایا ایمان و بخل ایک دل میں نہیں آ سکتے، تو ایمان ہوگا یا بخل ہوگا؟ ایمان کی صفت سخاوت ہے، اور ایمان کی کمزوری کی علامت بخل ہے۔ بخل کے معنی کہ مال کو جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے، وہاں خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے رہے، صدقہ نہیں دے رہے، مستحقین پہ خرچ نہیں کر رہے، اللہ کے اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کر رہے، کیوں؟ بس ہمارے ہی کام آئے، یہ بخل ہے۔ فرمایا جس کو اس بخل سے بچا لیا گیا کامیاب، جیسے انصار صحابہ کامیاب ہوئے، انصار صحابہ اپنے منہ کا لقمہ دے دیا، کامیاب ہو گئے۔ آیت نمبر 10 کہا والذین جاؤوا من بعدہم، اور یہ مال فے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو آئے ہیں ان کے بعد، کن کے بعد؟ ان انصار و مہاجرین کے بعد۔ ان کے بعد سے مراد ان کے بعد ایمان لائے، ان کے بعد سے مراد ان کے بعد ہجرت کی، ان کے بعد سے مراد جو ان کے بعد کا طبقہ ہے۔ مفسرین فرماتے جب سے لے کے آج تک جتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں، انصار و مہاجرین و انصار کے بعد، لیکن ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت سنیے کیا ہے؟ ان ایمان والوں جو بعد میں ایمان لانے والوں کی صفت، یقولون، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں معاف کر دیجیے، ولی اخوانینا، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دیجیے، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے۔ کتنے لوگ؟ جتنے لوگ ہم سے پہلے ایمان لائے، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، جتنے لوگ جو ایمان والے ہم سے پہلے، سب کو معاف کر دیجیے۔ ولا تجعل، اور نہ رکھیے، فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلن، بغض، کینہ، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا، یقیناً آپ، رؤوف الرحیم، بہت زیادہ شفیق، رؤوف شفیق، رحیم مہربان ہیں، آپ تو بہت شفیق و مہربان ہیں، لہٰذا ہم بعد میں ایمان لائے، ہم سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر، انصار، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، مفسرین، صالحین، اہل اللہ، اولیاء اللہ، جتنے نیک لوگ ہم سے پہلے ایمان لائے، اے اللہ سب کی مغفرت کر دیجیے،
اے اللہ ہمیں بھی معاف کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے بغض نہ رکھیے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیت المال میں بعد میں آنے والے ان لوگوں کا بھی حصہ رکھا جائے گا جو ایمان لائیں اور دین کے کاموں کے اندر لگ جائیں اور اپنے سابقین ایمان والوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھیں، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، لہٰذا ان کو بھی اس بیت المال میں سے حصہ دیا جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور غالباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس آیت کی تفسیر نے مفسرین نے لکھا ہے، پوچھا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پوچھنے والا کچھ حضرت عثمان سے غالباً بغض رکھتا تھا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم انصار صحابوں میں سے ہو؟ کہا نہیں، میرا تعلق انصار سے نہیں۔ کہا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہا میرا تعلق مہاجرین میں سے بھی نہیں۔ کہا دیکھو اگر تم انصار میں سے بھی نہیں ہو اور تم مہاجرین میں سے بھی نہیں ہو تو تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو ان سے محبت کرنے والے تھے اور ان سے بغض رکھنے والے نہیں تھے، اور اگر تم ان میں سے بھی نہیں ہوگے تو پھر اللہ کے نافرمان لوگوں میں تم شمار ہو جاؤ گے۔ یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ دیکھو پہلی آیت نمبر 8 میں مہاجرین کا ذکر، آیت نمبر 9 میں انصار کا ذکر، اور آیت نمبر 10 کے اندر ان لوگوں کا ذکر جو یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لے کے آئے انہیں معاف کر دیجئے اور ہمیں بھی معاف کر دیجئے، اور ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں بغض نہ رکھیے۔ اگر تم بغض رکھو گے ان کے بارے میں تو پھر تم ان میں سے خارج ہو جاؤ گے، تم انصار میں سے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ انصار تو گزر گئے، تم مہاجرین میں سے بھی نہیں ہو سکتے، مہاجرین کا طبقہ گزر گیا، اب تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو ان انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے والے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ اللہ پاک ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہجرت اسلام کا موقع ملے ہم ہجرت کے عمل کو پورا کریں، جہاں نصرت اسلام کا موقع ملے ہم انصار کیا نمونہ بن کے اسلام کی نصرت کرنے والے ہوں، اور جہاں یہ دونوں مواقع نہ ملیں ہم ان دونوں سے محبت کرنے والے ہوں، کوئی چوتھا فرد ہم نہ بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ نہ ہجرت بھی کریں، نہ نصرت کریں، نہ ان سے محبت کریں، ہم کسی اور میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ ان آیات کو میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اور اس کے ترجمے پہ بہت اچھی طرح توجہ سے غور فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله
أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ ایک دو اہم باتیں اس میں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو جو عرض کیا تھا قیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ گویا کہ ہمارا ہفتے واری درس ہوتا ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے ہوگا۔ پورا ہفتہ ہمارے پاس سے تھوڑا سا وقت نکال کے معارف القرآن جلد نمبر 8 اس آیت کی تفسیر کو دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور بہت سے شبہات جو اس وقت دنیا میں مختلف معاشی نظام کے متعلق ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، چائنا ترقی کر رہا ہے، ان کے پاس کون سا معاشی نظام ہے؟ روس نے کمیونزم کا نظام متعارف کرایا تھا، کمیونزم، سوشلزم، جاگیردارانہ نظام، ان سب کے مقابلے میں اسلام کا مالیاتی نظام کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ دوسری بات، یہ جو آیت ہے، یہی آیت نمبر 7 جو ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ بہت اہم ترین آیت ہے، اس کو بھی توجہ سے انفرادی اوقات میں دیکھیں اور کوشش کریں کہ اس کے حکم پر، اس آیت کے سے جو بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے، جس کی تربیت کی جا رہی ہے، اس پہ عمل کریں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے متعلقین کا، آپ میں سے میں، آپ، ہم سب اگر تھوڑا سا اس کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک میرا گھر، میرا دفتر، میرا کارخانہ، میری دکان، میرے دوست احباب، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ کہاں کہاں حضور کی تعلیمات کے خلاف ہماری زندگی، اور جس سے حضور نے منع فرمایا، یہ لباس نہیں ہونا چاہیے، گھر میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں یہ بات نہ ہو، کیا اس سے ہم رک رہے ہیں؟ تو لہٰذا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حکم ہے کہ حضور کی تعلیمات کو اختیار کرو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تو اس کو ذرا اہتمام سے دیکھا جائے۔ کوئی بات